اللہ کی رسوائی ہو، بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لی۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین، اس پر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے اس پر مہر کس کی لگی ہوئی ہے؟ آمین کی مہر کس کی لگی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا وہ بد دعا رد کی جائے گی؟ آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے، اگر آپ کا ایمان اس لیول کا ہے، اگر آپ اللہ اور اس کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ اپنے ضمیر اور اپنے دل سے پوچھئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کی مہر وہ رد کی جائے گی؟ اب آپ سوچ لیجئے، آپ اپنے آپ کو تولیے، اس میزان پر رکھیے کہ کتنے رمضان آپ سے چھوٹ گئے اور آپ نے اپنی مغفرت کرائی ہو۔ یا آپ بدبخت نہیں ہیں، یا ہم بدبخت نہیں ہیں کہ اگر ہم سے اتنی رمضانیں ہم سے ملاقات ہوئی اور ہم نے اپنی مغفرت نہیں کرائی تو ہماری بدبختی اور ہماری اللہ کی طرف سے رسوائی نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور یہ جان رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو دعا نکلی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کی مہر لگی ہے، وہ کبھی رد نہیں کی جائے گی۔ ایک حدیث سے میں اپنی بات شروع کروں گا جس کے راوی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایران میں پیدا ہوئے، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بدھ کے ایک ذمہ دار آدمی تھے، اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آتش کدہ کے ذمہ دار آدمی تھے۔ وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ آگ ہم خود جلاتے ہیں، اور اگر اس آگ کے اندر ہم ایندھن نہ ڈالیں تو یہ بجھ جائے، اور ہم اس آگ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے ضمیر نے ان کو جگایا، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے والد سے چپکلش ہوئی اور ان کو عراق سے شام کی طرف منتقل ہونا پڑا، اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے والد سے چپکلش ہوئی اور ان کو ایران سے شام کی طرف منتقل ہونا پڑا۔ وہاں جا کر انہوں نے عیسائیت قبول کر لی، وہاں عیسائی راہبوں سے ملے، بہت کچھ تشفی حاصل کی، بہت کچھ علم سیکھا۔ تو ان کے جو مین استاد تھے، جو مین راہب تھے، جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ اب آپ کے انتقال کا وقت قریب ہو گیا ہے، ابھی تک ہمارا دل تسلی میں نہیں آیا ہے، اب ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ آپ کا تو انتقال کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا علم بتاتا ہے کہ اب نبی آخر الزماں کے نزول کا وقت قریب ہو چکا ہے، اور یہ جنوب کی جانب کھجوروں کے علاقے میں تشریف لائیں گے، لہذا آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ لہذا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوب کی طرف روانہ ہو گئے، اور راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور ان کو غلام بنا کر مدینے میں جا کر بیچ دیا۔ اب وہاں مدینے کے اندر ایک یہودی نے ان کو خرید لیا
اب वहां मदीने से उनको खबर मिल रहा है कि मक्के के अंदर एक शख्स दावा कर रहा है नबी होने का, और फिर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हिजरत का हुक्म आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत किए। तो उन्होंने अपने आका से कुछ खजूरें मांगी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जो राहिब थे, उन्होंने बताया था कि उस नबी की पहचान ये होगी कि वो सदका और खैरात कबूल नहीं करेंगे और हदिया कबूल करेंगे। तो उन्होंने अपने आका से कुछ खजूरें ली और जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये सदके का खजूर है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये मेरा हक नहीं है, ये गरीब और गुरबा का हक है, उनको दे दिया जाए, ये हमारा हक नहीं है। लिहाजा कुछ दिनों के बाद फिर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आका से कुछ खजूरें मांगी और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हो गए और पेश किया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये हदिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ, हम हदिया कबूल करेंगे। और उसी वक्त हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए। ये हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत जो मैं आप लोगों के सामने नकल कर रहा हूं, उनकी रिवायत है कि वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शाबान के आखिरी दिनों में यह खुतबा नकल किया। खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आखिरी मिन यौम शाबान, या अय्युहन नास कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन शहरुन फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर। ऐ लोगों, तुम पर एक अजीम महीना साया फगन हो चुका है। साया फगन का मतलब अपना साया दे रहा है। शाबान के आखिरी दिनों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खुतबा नकल किया था। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ लोगों, एक अजीम महीना तुम पर साया फगन हो चुका है। शहरुन मुबारकुन, एक बाबरकत महीना तुम पर मुबारक साया फगन हो चुका है। शहरुन फीही लैलतुम मिन अल्फि शहर, एक ऐसा महीना जिनमें एक ऐसी रात आने वाली है जो 1000 सालों की इबादत से भी ज्यादा बेहतर है। ये रमजानुल मुबारक की फजीलत पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। आज इस मौजू के इंतखाब की वजह यह बनी कि हमारे सामने रमजानुल मुबारक का महीना एकदम साया फगन होने को है और आज हम लोगों को तैयारी करनी होगी। नीयत, अपने अंदर की नीयत को ठोस करना होगा पूरी तैयारी के साथ। दोस्तों, ये अपने जहन के अंदर बिठा लीजिए कि ये जिंदगी एक सफर है और हमारी मंजिल आखिरत है और हमको उसी की तैयारी करनी है। इसी सफर में हमको अपनी पूरी तैयारी करनी है और अगर ये वक्त निकल जाएगा, एक कीमती लम्हा हमसे अगर छूट जाएगा, तो हम बहुत कुछ गंवा देंगे। और मैं आपको एक मिसाल से इस बात को वाज़ेह कर दूं। आप इस मिसाल से इसको समझ लीजिए कि आप किसी एक ऐसे सुरंग और गुफे में से आपका गुजरना हो रहा है और आपके पैरों से कुछ चुभता है और बहुत से मुसाफिर उसमें से निकल रहे हैं। बाज लोगों ने क्या किया,
उस चुभन की वजह से जितने कंकर थे उनको समेट कर अपने जेब के अंदर भर लिया। और बाज लोगों ने ये सोचा कि कुछ कंकर भर लिए जाए जो हमारे पैर में चुभते हैं, और बाज लोगों ने परवाह ही नहीं की और सोचा कि छोड़ो जाने दो, हम यूं ही गुजर जाते हैं। और बाहर जब उस सुरंग से बाहर निकलते हैं, और ये एक ऐसा सुरंग है जिसमें दोबारा वापस जाने का भी मौका नहीं है, और जब बाहर निकलते हैं तो जब जेब में हाथ डालते हैं तो उसमें से याकूत और मरजान, हीरे और जवाहरात हाथ में आते हैं। तो जिसने खूब कायदे से समेटा था वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, जिसने थोड़ा सा जमा किया था वो तो सोचेगा कि ऐ काश मैं कुछ और जमा कर लेता, और जिन्होंने कुछ नहीं जमा किया होगा वो तो अपना हाथ मलता रह जाएगा। इसी तरह अभी रमजान का महीना हमारे सामने है, और ये जब गुजर जाएगा तो दोबारा ये वक्त हमको मिलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसी मशीन आ गई है कि हम अपने वक्त को पीछे कर कर फिर इस खास दिनों का फायदा दोबारा उठा सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अभी भी हमारे पास वक्त है, अभी भी मौका है, हम उससे फायदा उठाने की पूरी तैयारी कर लें, पूरी तैयारी करके एकदम रेडी रहें, क्योंकि ये जो महीना आने वाला है उसी हीरे जवाहरात याकूत और मरजान जो जेब से वो पाता है वो शख्स जो ज्यादा समेटता है, उसी तरह उस शख्स की मिसाल जो रमजानुल मुबारक में अच्छे से इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाता है, दुआएं करता है और कुरान से जुड़ जाता है, क्योंकि ये रमजानुल मुबारक का महीना कुरान का महीना है। और आपको वो बहुत मशहूर हदीस है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजा और कुरान दोनों अल्लाह के हुजूर में बंदे की शिफात करेंगे। रोजा कहेगा कि ऐ अल्लाह, मैंने इसको दिन में खाने से रोका, शहवात से रोका, लिहाजा हमारी तरफ से इस बंदे की शिफात कबूल कर। कुरान कहेगा कि ऐ अल्लाह, इस शख्स को मैंने सोने नहीं दिया, मेरी वजह से यह शख्स सोया नहीं है और कुरान की तिलावतें करता रहा, ऐ अल्लाह तू इसकी सिफारिश कबूल कर ले हमारी तरफ से। और दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। मसला यह है कि हमारा जो अकीदा और ईमान है वो वाला ईमान नहीं है जो सहाबा वाला ईमान था। यकीन जिसको कहते हैं वो यकीन हमारे अंदर नहीं है। इसीलिए ये जो मौके मिलते हैं हम इसको गवा देते हैं, क्योंकि वो यकीन नहीं है, हम अपनी आंखों से देख नहीं रहे हैं, तो वो यकीन नहीं आ रहा है। और जिसको वो ईमान नसीब हो जाता है वो इससे खूब फायदा उठा लेता है। इसी हकीकत को सामने रखते हुए मैंने आज इसका इंतखाब किया, और मैंने आपको जैसा बताया कि ये जिंदगी एक सफर है दोस्तों, मौत का कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि कब किसकी रूह परवास कर जाए। कौन अपने आप की गारंटी ले कि हां मैं जिंदा रहने वाला हूं। तो ये जिंदगी एक सफर है और हमारी मंजिल आखिरत है, और आखिरत की तैयारी है। तमाम नबियों का जो मकसद था, आप जब कुरान उठाकर देखेंगे और तमाम नबियों का वाकया उठाकर देखेंगे, मैं पूरी तफसील से यहां बयान करने नहीं आया हूं, थोड़ी बात जो आपको नोट कराने की है। आप नबियों का वाकया उठाएं और आप देखें तमाम नबियों ने जो दावत दी उसका आखिरी में तखमीना क्या था। तमाम नबियों के वाकयात में आपको मिलेगा लअल्लकुम तत्तकून, अला तत्तकून, ये सब जुमले आपको कुरान में मिलते हैं। इसी तरह जब रमजानुल मुबारक की बात आती है और रोजे की बात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो,
تم پر روز رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اور مقصد کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کیا ایک آدمی عبادت کر رہا ہے اور خوب نمازیں پڑھ رہا ہے اس کو متقی کہتے ہیں؟ اس کو متقی نہیں کہتے ہیں. عبادت اور عابد اور متقی میں بہت فرق ہے. تقوی ایک مختصر سی بات ہے. تقوی اس کو کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بات چھڑ گئی کہ تقوی کسے کہتے ہیں. مجلس میں بات نکل گئی، ہاؤ ٹو ڈیفائن تقوی. تمام لوگوں نے اپنی اپنی بات رکھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسی مجلس کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، اے ابی تم بھی کچھ کہو. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر ہمیں کسی خاربار جھاڑیوں سے گزرنا ہو تو ہم کیسے گزرتے ہیں؟ ایک دم کانٹے دار، جس میں کوئی پگڈنڈی نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، صرف کانٹے ہوں، تو ہم کیسے گزرتے ہیں؟ سنبھل سنبھل کر پیر رکھتے ہیں کہ کہیں کسی سانپ کے بل میں پیر نہ پڑ جائے، کسی کانٹے پر پیر نہ پڑ جائے. تو تقوی کا اصل معنی ہے بچ بچ کر چلنا. اسی طرح جو روزے کا مقصد بتایا لعلکم تتقون، وہ گناہوں سے بچنا، یہ ایک ٹریننگ ہے. گناہوں سے بچنے کی ایک ٹریننگ ہے. ایک انسان 11 مہینے گناہیں کرتا ہے اور اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اسی لیے جائز چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک کر یہ ٹریننگ دینا چاہتا ہے کہ ایک چیز تمہارے لیے جائز کی گئی ہے. کھانا جائز، لیکن روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے، کھا نہیں سکتے ہیں. اچھے اچھے پکوان موجود ہیں، نہیں کھا سکتے ہیں. کیوں نہیں کھا سکتے؟ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اسی لیے نہیں کھاتے ہیں ہم لوگ. یہی وہ ٹریننگ ہے کہ جس طرح آپ اللہ کے کہنے پر روزے کی حالت میں ایک جائز کھانا اپنے منہ کے اندر نہیں ڈالتے ہیں، تو آپ اسی اللہ کے حکم کردہ چیزوں، اسی اللہ کے حکم کردہ چیزوں کو آپ پامال کر جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع کردہ چیزوں کی طرف آپ ایک دم زور و شور سے لگے رہتے ہیں. انسان آج گناہوں میں یوں ہی پلیدگی میں پڑا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مناہی نہیں ہے. مناہی ہے، لیکن ہمارے دل جو ہے کالے ہو گئے ہیں. تو اسی ہمارے دل کو صاف کرنے کے لیے ٹریننگ ہے. ہم تو جب رمضان کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ رمضان جو ہے نا، یہ پورے سال کا دل ہے، پورے سال کا دل ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں کہا ہے کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے، اور اگر جسم کے اندر وہ جو لوتھڑا ہے وہ اگر فاسد ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جائے. اور اے لوگوں یاد رکھو وہ دل ہے. تو یہ دل جو ہے، یہ رمضان المبارک یہ پورے سال کا دل، اگر ہم اس کو گنوا دیں تو ہمارا پورا سال بیکار ہے. اور آپ کو وہ مشہور حدیث، بہت مشہور حدیث ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا، میں اسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا. بہت مشہور حدیث ہے، اور جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے بعد اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے تو کتنا بدبخت ہے، کتنا شقی ہے. اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے
تو ہم اس کو کان سے سنتے ہیں لیکن ہمارا دل نہیں جاگتا ہے. ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے، کتنا کمزور ہو گیا ہے، اور ہمارا دل کتنا کالا ہو گیا ہے کہ ہم حدیث کی گہرائیوں کو نہیں سمجھتے کہ اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے وہ ہم کو کیا بتلا رہا ہے. بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے منبر پر قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین، پھر دوسرے منبر پر قدم رکھتے ہیں پھر کہتے ہیں آمین، پھر تیسرے منبر پر قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں آمین. صحابہ کرام سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے آپ کو کچھ الگ پایا آج. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے، اور جب میں نے پہلے قدم پر، پہلے منبر پر، پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ رسوا ہو، اللہ کی رسوائی ہو اس شخص کی، یا بدبخت ہے وہ شخص. 3 حدیثوں میں ہے، ایک شقی عبدن کا لفظ ہے، ایک فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ اللہ کی رسوائی، ایک بعودہ دوری ہو، اللہ کی دوری ہو اس شخص کی. شقی عبدن بدبخت ہے وہ شخص. 3 حدیثوں میں ہے اور تینوں حدیثوں میں یہ 3 لفظ آئے ہیں. اللہ کی رسوائی ہو، بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لی. کتنی بڑی بات ہے. یہ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین، اس پر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے اس پر مہر کس کی لگی ہوئی ہے؟ آمین کی مہر کس کی لگی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا وہ بد دعا رد کی جائے گی؟ آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے. اگر آپ کا ایمان اس لیول کا ہے، اگر آپ اللہ اور اس کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ اپنے ضمیر اور اپنے دل سے پوچھئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کی مہر وہ رد کی جائے گی. اب آپ سوچ لیجئے، آپ اپنے آپ کو تولیے، اس میزان پر رکھیے کہ کتنے رمضان آپ سے چھوٹ گئے اور آپ نے اپنی مغفرت کرائی ہو. یا آپ بدبخت نہیں ہیں، یا ہم بدبخت نہیں ہیں کہ اگر ہم سے اتنی رمضانیں ہم سے ملاقات ہوئی اور ہم نے اپنی مغفرت نہیں کرائی تو ہماری بدبختی اور ہماری اللہ کی طرف سے رسوائی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. اور یہ جان رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو دعا نکلی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کی مہر لگی ہے وہ کبھی رد نہیں کی جائے گی. آپ اور ہم بدبخت ہو گئے ہیں، اللہ کی طرف سے ہماری رسوائی ہو گئی ہے. اور حقیقت آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی رسوائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا کسی اور وجہ سے رسوائی ہو رہی ہے؟ ہم خود ذمہ دار ہیں. ہم کو جو شریعت دی گئی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قانون دیا گیا تھا، ہم نے اس کو پامال کیا ہے. ہم اپنے صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری رسوائی ہو رہی ہے. ہم کو جو طریقہ بتلایا گیا تھا زندگی جینے کا، جو ڈھنگ سکھلایا گیا تھا زندگی جینے کا، ہم اس طریقے سے بالکل مختلف ہو گئے ہیں. اور ہمارا جو اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جو یقین ہونا چاہیے، اس درجے کا یقین ہے؟ آپ غور کیجئے. ہم منہ سے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جب تک اس درجے کا یقین نہ ہو جائے، آپ اپنے نماز کو دیکھ لیجئے، ہمارا سر سجدے میں ہوتا ہے اور ہمارے ذہن کے اندر کیسی کیسی باتیں آتی ہیں. اسی سے اپنے ایمان کا جائزہ لے لیجئے
کہ ہم اپنی نمازوں میں کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں. ہمارا جسم تو نماز میں ہوتا ہے لیکن ہماری ذہن، ہمارا دل کہاں ہوتا ہے؟ کہیں بازار میں ہے، کہیں سڑکوں پر ہے، کہیں کاروبار میں ہے. چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی فقدان ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے کہ ہماری نمازیں ایسی ہو گئی ہیں، کہ ہماری عبادات ایسے ہو گئی ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ واپس آ جائے، واپس آ جائے. کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اس بندے کی مغفرت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے. لیکن ہمارے پاس موقع ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے نہیں. تو ابھی بھی وقت ہے. آپ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، خوب خوب فائدہ اٹھائیں، قرآن سے جڑ جائیں، دعا سے جڑ جائیں. ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ اس کو اپنے اندر، اپنے ایمان کو دیکھیے کہ کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں. آج مسلمان دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے جو حالات ہیں، کیا کوئی مسلمان دعا نہیں کر رہا ہے؟ سب لگے ہوئے ہیں دعاؤں میں، لیکن پھر بھی رسوائی ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں رسوائی ہے؟ اس کو دیکھیے. آپ پڑوسی کو مت دیکھیے کہ کیا وہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھیے. اگر آپ سماج کے اندر سدھار کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو سدھرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کوئی انقلاب پیدا ہو تو پہلے اپنے اندر انقلاب پیدا کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اچھائی ہو جائے تو پہلے اپنے اندر اچھائی پیدا کیجئے. جب آپ اچھے ہوں گے تو سماج اچھا ہوگا. مسلمان اچھے ہوں گے تو اپنے اندر سدھار کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہم کو فراوانی ملی ہے، جو موقع ملے ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیے اور عبادات میں لگ جائیے. اور اصل جو مقصد میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے وہ متقی بننے کے لیے آتا ہے. رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، کیا ہم متقی بن جاتے ہیں؟ کیا ہمارے جو گناہیں جو ہم سے جڑی ہوتی ہیں وہ چھوٹ جاتی؟ اگر نہیں چھوٹی تو یہ جان لیجئے کہ رمضان سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیونکہ قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ یہ روزہ اسی لیے ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ ہو جائے. اب رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد اگر ہم سے گناہیں ہو رہی ہیں، ہم غلط راستے پر ہیں، ہم سے زناکاری ہو رہی ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے، نشہ ہو رہا ہے، ہم غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، دوسروں کا حق مار رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تمام اگر گناہیں ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر تقویٰ کا ایک لفظ، ایک دانہ نہیں آیا. تقویٰ کا بالکل مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ گئے اور سجدے کر لیے. بالکل یہ مطلب نہیں ہے. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نواہی ہیں ان سے آپ رک جائیں. نواہی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کرنے سے، اس سے آپ بچ جائیں، تب آپ کے اندر تقویٰ ہوگا. آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ عابد ہو جائیں گے، متقی نہیں ہوں گے، آپ عابد کہلائیں گے. متقی تبھی کہلائیں گے جب آپ سے گناہیں چھوٹ جائیں گے، اور گناہیں تبھی چھوٹیں گی جب آپ رمضان المبارک کے مہینے سے خوب فائدہ اٹھائیں گے، قرآن سے جڑیں گے، اللہ سے جڑیں گے، اور روزہ رکھیں گے پورے نیک نیتی کے ساتھ، جیسا کہ حدیث میں نے بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تبارک و تعالی، جو سامنے رمضان آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.